وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا کسی بھی قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے اجداد کو نہیں پہچانیں گے، ان کے کیا کارنامے ہیں، تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ مولانا آزاد ان چند لوگوں میں سے ہیں ہندوستان میں کہ جنہوں نے صرف قوم کے لیے ہی نہیں، اس ملک کے لیے بنیاد کا کام کیا ہے۔ مولانا آزاد کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو مولانا آزاد کا بچپن سے لے کے جوانی تک کا ہے، اور ایک پہلو مولانا آزاد کا جو ہندوستان کی آزادی ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے وہ ہے، اور تیسرا پہلو مولانا کا یہ ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک کے بنانے میں کیا کردار ہے۔ بچپن سے جوانی کا پہلو کو میں زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ آپ کو بچپن میں ہی ابوالکلام کا خطاب مل گیا تھا، اور کہاں سے ملا تھا؟ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کی طرف سے ملا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو۔ لیکن ہندوستان میں جو ملک سے کی آزادی سے پہلے جو حالات تھے، اس میں ایک بہت بڑا رول ہے تقسیم ملک ہو یا نہ ہو، پاکستان بنے یا نہ بنے، اور اس میں مسلمان دو گٹوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے، کچھ کہتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ اس کا ایک الیکشن ہوا، اس میں جو مولانا آزاد جیسے لوگ تھے ان کی ہار ہوئی تھی، چونکہ مسلم لیگ نے ایک عام طور پہ ایک زہر بھر دیا تھا کہ ہم اس ملک میں دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دو قومی نظریہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کا کہنا تھا، جو مسلم لیگی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم تعداد میں کم رہ جائیں گے، اس لیے حکومت دوسروں کی ہمارے اوپر ہوگی، اور ہم شاید وہ سہولتیں نہ لے سکیں جو ہمارا حق ہے اس ملک میں۔ مولانا آزاد کہتے تھے کہ ہمیں تعداد کے اوپر نہیں، اخلاق کے اوپر زور دینا چاہیے۔ ہم اگر اس ملک میں دنیا میں کہیں بھی اسلام جو پھیلا وہ اخلاق سے پھیلا، تعداد سے ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم 20 ہوگے تو 200 میں غالب ہو جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ تو تعداد پہ تو اسلام میں کبھی فیصلہ کیا ہی نہیں گیا، ہمیشہ ہم لوگوں تو بہت قلیل تعداد میں رہے اور حکومتیں ہم نے قائم کی۔ کتنے آئے تھے ہندوستان میں؟ اصل چیز ہوتی ہے اخلاق۔ اخلاق پہ اگر ہم زور دیں گے، اپنے پڑوسیوں سے معانقہ کریں گے۔ مولانا آزاد کے الفاظ یہی ہیں کہ ہمیں اپنے ہندو بھائیوں سے معانقہ کر لینا چاہیے، یعنی گلے مل لینا چاہیے، ان کے ساتھ محبت رواداری اپناؤ، ان سے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ قوم تو وہ ہے کہ کوئی بھی آیا باہر سے، اخلاق اس نے ٹھیک ٹھاک دکھائے، حکومت کر لی اس قوم پہ۔ شاید ہم نے اس پہلو کو چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں زہر گھل گیا ہمارے خلاف۔ اس کا کوئی اور قصوروار نہیں ہم ہیں۔ اگر ہم مولانا آزاد کے اس نظریے کو اپنائیں کہ ہر انسان سچی محبت کرنے لگے دوسروں سے، اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ اخلاق تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو صفت بیان کی گئی کلام پاک میں، وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بلند اخلاق کے اوپر ہو۔ اور اخلاق سے ہی شروعات آپ دیکھ لیجئے اسلام کی پھیلنے کی، وہ اخلاق سے ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے، انہوں نے کہا تعداد کے اوپر مت جائیے، اخلاق کے اوپر جائیے، تو یہ ملک آپ کا ہے۔ یاد کیجئے جامع مسجد کی میناروں سے جو مولانا کا خطاب ہے، جب کچھ لوگ ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان جا رہے تھے تو مولانا آزاد نے ان کو خطاب کیا۔ تاریخ میں وہ خطاب سنہرے لفظوں سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ جامع مسجد کی میناریں، تاج محل کا حسن، قطب مینار کی بلندی یہ تمہیں پکار رہی ہے، اور تم جہاں جا رہے ہو کل اس ملک میں کوئی پنجابی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی بلوچی ہوگا، اس میں تمہاری کیا پہچان ہوگی؟ اور ہم نے دیکھا کہ
پاکستان جانے والے لوگوں کو آج تک مہاجر کہا جاتا ہے، شرنارتھی. ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو قدیم پاکستانی کو حاصل ہے. کوئی بھی اپنی اصلیت کو جب چھوڑتا ہے، پیڑ اگر جڑ سے ٹوٹے گا تو دوسری چیزیں بنیں گی، پیڑ کا حصہ نہیں ہوگا. ہم اس ملک میں جو لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے تعصب کے شکار ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن کوئی آپ کو غیر ملکی نہیں کہہ سکتا، کوئی مہاجر نہیں کہہ سکتا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس ملک کا قدیم باشندہ کہے. تو ہمیں وہ جو حقوق یہاں ہندوستان میں حاصل ہے، شاید جو یہاں سے جانے والے لوگ تھے، بھلے انہوں نے حکومت کی ہو، پاکستان کے زیادہ تر وزرائے اعظم ہندوستان کے لوگ جانے والے لوگ بنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چاہے وہ لیاقت علی ہوں، یہاں تک ضیاء الحق کے ساتھ بھی لفظ مہاجری جڑا. جو یہاں سے ہندوستان چھوڑ کے گئے تھے، ان لوگوں کو وہاں مہاجر ہی کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑی تنظیم ہے ان کی، مہاجر قومی موومنٹ. اس کے جو قائد ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے، لندن میں رہ کے وہ تنظیم چلا رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا آزاد کے نظریات سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس ملک میں اخلاق ہم لوگ اپنائیں. تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر آپ کا پڑوسی اچھا ہے، آپ سے محبت سے پیش آتا ہے، چاہے دو لوگ آپ ایک محلے میں رہ رہے ہوں، اگر آپ اس محلے میں دیکھیے، ہمارا کردار تھا کہ میاں جی کو بلا لو، فیصلہ کرا لو. بچپن میں دیکھیے یہ سب چیزیں. مانا ہی جاتا تھا کہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، انصاف کی بات کرے گا. آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ داڑھی کو بے ایمانی کا معیار سمجھا جانے لگا. سوچنا پڑے گا ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر. جب ہم جھوٹ بولیں گے شرعی وضع قطع ہونے کے بعد بھی، تو ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے، ہم ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. مسلمانوں کی امیج یہ بنتی جا رہی ہے. ایک وہ امیج تھی کہ بڑے سے بڑے لوگ اپنے فیصلے مسلمانوں سے کرایا کرتے تھے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، فیصلہ انصاف سے کرے گا، کسی طرف جھکے گا نہیں. تو ہمیں اپنے دامن میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اخلاق کو وسعت دیں، اچھے اپنے ہمسایوں سے پیش آئیں، تو یہ سب سے اچھا مولانا آزاد کو خراج عقیدت ہوگا. السلام علیکم.